قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس بابرکت محفل میں آپ نے مجھے دعوت دی، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے خداوند کریم سے دعا ہے کہ اس کی زندگی میں رحمتیں ڈالیں اور اس کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو لاجواب اور لامثال ہے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل، ان دو عنوانات پر آج میں بات کروں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر شمائل ترمذی کے نام سے تصنیف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے رونق سے اندھیرے ختم ہو گئی، روشنیاں پھیل گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس محلے کے کچھ عورتیں گئیں اور کہا کہ تم کون سے دیا جلاتی ہو اور رات کو بھی نہیں بجھاتی؟ بڑے بڑے امیر لوگ رات کو دیا بجھا کر سوتے ہیں اور آپ کے گھر سے رات کے وقت بھی روشنیاں آتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ آؤ میں تجھے دکھاؤں کہ میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تفسیر مظہری میں موجود ہے کہ حضرت حلیمہ ان عورتوں کو اپنے پاس گھر لے گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، پالنے میں تھے۔ ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ما کن نحتاج الی سراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے ہم نے گھر کے سارے دیے توڑ دیے ہیں۔ ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، دیے کی ضرورت نہ مشغل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشغل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلتے ہوئے انوار، ان کے زلفوں سے نکلتی ہوئی خوشبو اور ان کی وجود کی برکتیں قرآن نے جا بجا بیان کی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب بیان کیا ہے کہ حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے ان کے فضائل، یہ تھے ان کے مشائل۔ اب فضائل کی اگر بات کی جائے تو وہ معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 معجزات درج کیے ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا کردار، آپ کا طرز زندگی، سب کچھ معجزہ تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ جب بھی حضور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مکہ کے بڑے بڑے کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے اور قرآن سنتے۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے مکہ کے 3 بڑے کفار، جس وقت وہ کفار کمیونٹی کو لیڈ کر رہے تھے، ایک ابو جہل تھا، دوسرا ابو سفیان اور تیسرا املیک۔ یہ تینوں رات کے اندھیرے میں جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ اب اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، تو میری اس بات کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں، اور آج اسی کو بیان کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ایک واضح ارشاد فرمایا لقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہاں نور مبین سے قرآن مراد ہے۔ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسان کو اندھیروں سے نکلنے کے لیے، انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بیٹری، ایک ٹارچ دیا ہے جس کا نام ہے قرآن پاک۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، اور حضور قرآن کا استاد بھی ہے جس کی برکت سے آج یہ دنیا آباد ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ شاید میرے ذہن کے مطابق آپ مجھے غلط جواب دو گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہے یا اپنے والد سے؟
آپ کی زندگی میں والد کا درجہ زیادہ ہے یا اللہ کا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہمیں اللہ سے زیادہ پیار ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں میرے ذہن کے مطابق کہ آپ کا یہ آنسر غلط ہے تو میں یہ ثابت کر دوں گا۔ مثال کے طور پر مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا والد ترکی میں رہتا ہے، اس نے ترکش زبان میں آپ کو ایک لیٹر بھیجا۔ آپ جیسے ہی اس لیٹر کو ریسیو کرے گئے تو فوراً آپ اس لیٹر کو ایک ایسے شخص کے پاس لے جاؤ گے جو ترکی زبان سمجھتا ہو، جو آپ کو ترکی زبان اس لیٹر کا مقصد سمجھا دے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ترکی سے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تم اس وقت تک گھر میں آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک تم اس لیٹر کو نہیں سمجھتے کہ میرے لیے پیغام کیا ہے، میرے لیے میسج کیا ہے۔ یہاں 1400 سال ہو گئے، اللہ نے اپنا میسج عربی زبان میں انسانوں کے طرف بھیجا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے مختلف زبانیں میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو عمر 30-40 سال ہوگا، 30-40 سال ہو گئے، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہر کسی، 30-40 سال ہو گئے، کہیں آپ نے قرآن کے اس میسج کو جاننے کی خواہش کی ہے کہ اللہ نے ہمارے طرف کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے ہمارے طرف کیا میسج بھیجا ہے؟ تو اب بتائیے، آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے والد سے؟ اگر آپ کو اللہ سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی زبان کو سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے ایموشنلی محبت رکھتے ہیں، صرف بولنے کی حد تک آئی لو اللہ، جب سٹیٹس لگاتے ہیں آئی لو اللہ، جبکہ اللہ سے ریشنلی محبت رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ، اپنے والدین، اپنے اولاد، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو یہاں ہمارے لیے دو ریسورسز ہے کامیابی کے لیے، ایک قرآن اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پریکٹیکل زندگی میں لانا ہوگا، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دن میرا یہ میسج ہے آپ کو کہ میں کوشش کروں گا اپنے تنظیم کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی تفاسیر، جتنے بھی کتابوں کی ضرورت ہوں ہم مہیا کریں، لیکن ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، منشور یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر تحقیق کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، تمام سیرت، جتنے بھی کردار تھے، جتنے بھی طور طریقے تھے، وہ اپنے زندگی میں لائے۔ تو آج کے دن میرا آپ کو یہ میسج، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آج کا یہ بیٹھنا ہمارے محفل میں اللہ قبول فرمائے۔ شکریہ۔